حضرت عمر شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، محدث بھی تھے، ملہم بھی تھے، عبقری بھی تھے۔ یعنی کئی مقامات ہیں کہ جہاں جہاں حضرت عمر نے رائے دی اللہ نے عرشوں سے قبول فرما لی۔ اس کو کہا جاتا ہے موافقات عمر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کر لیا، مقام ابراہیم کے قریب آپ کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا عمر یہ وہ پتھر ہے جس میں ہمارے ابا دادا سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کے اللہ کے کعبے کی تعمیر کی۔ یہ وہ شان والا پتھر ہے کہ جب کعبے کی دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے کہ اب پتھر اٹھانا مشکل ہے، تو اللہ نے حکم دیا اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، جب ضرورت ہوگی یہ خود بخود اونچا ہو جائے گا، ضرورت ہوگی تو نیچے ہو جائے گا۔ اس کو دنیا کے جائگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کا حکم ہو گیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عمر دیکھو اللہ نے اس پتھر کو محفوظ رکھنا تھا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کو بھی محفوظ رکھ لیا۔ تو حضور نے رائے دی صحابہ سے کہ ہم اپنی ان 2 رکعتوں کے لیے کون سی جگہ معین کریں۔ سب نے رائے دی، کسی نے کہا کہ دروازے کے پاس پڑھیں، کسی نے کہا حجر اسود کے سامنے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا حضور یہ کعبہ ابراہیم نے بنایا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ابراہیم والے پتھر کو مصلی بنا لیں۔ ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا کہ قرآن نازل ہو گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حاجی و مبارک ہو، جتنی قیامت تک حاجی آتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھتے رہیں گے، ثواب عمر کو بھی پہنچتا رہے گا۔ کہ بنیاد اس نے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اب حکم ہو گیا ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم بین لنا فی الخمر شیئا، اللہ شراب کے بارے میں حکم نازل فرما۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی ماں ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب شراب آئے گی تو پھر شباب بھی آئے گا، پھر کباب بھی آئے گا، پھر رشوت بھی آئے گی، پھر حرام بھی آئے گا۔ انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے عقل سے، جب عقل ہی کام نہ کرے تو پھر وہ حیوان سے بھی گر جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت اتاری یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ جوئے اور شراب کے بارے میں، ان کو بتا دو کہ اس میں گناہ تو زیادہ ہے لیکن لوگوں کو منافع بھی حاصل ہوتا ہے۔ جوا لگایا پیسے آ گئے، کبھی شراب بیماری کا ذریعہ، علاج کا ذریعہ بھی بن گیا، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی کہ جب گناہ بڑا ہے تو ہم کیوں کریں، لیکن حضرت عمر پھر دعا مانگتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا واضحا، اللہ اس بدبخت شراب کے بارے میں حکم نازل فرمائے۔ حکم آ گیا لا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، حکم آ گیا ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔
اب لوگوں نے اور شراب چھوڑ دی، کیوں نشے میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کون سی آیتیں پڑھی ہیں، لیکن حضرت عمر کا اطمینان نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے پھر دعا مانگی، اللہم بین لنا بیانا، یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے۔ اب تیسری دفعہ وجہ کیا تھی کہ لوگ عادی تھے نا، تو ان کو آہستہ آہستہ قدرت چھڑا رہی۔ اب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اب جب آیت آئی کہ یہ پلیتی ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، رک جاؤ، صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ اب بات واضح ہو گئی۔ اب صحابہ کہتی ہیں کہ ایسا حکم جب آیا ہے تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہا تھا جیسے پانی بہتا ہے، ہر گھری کے گھر میں کبھی مٹکے تھے، کبھی کچھ تھا، کبھی ہاتھ میں گلاس بھی پکڑا، حکم آ گیا، ختم۔ تو حرمت خمر کا حکم جو ہے وہ بھی دعائے عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جب جنگ بدر ہوئی، اللہ نے فتح دی، عزت دی، غلبہ دیا، کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ حضور پاک نے صحابہ کو بلایا، قریش کو، انصار کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، سعد بن عبادہ کو، سب کو بلایا کہ بھئی اب ان قیدیوں کے بارے میں ہم کیا کریں۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ بھی یا تو ہم ان کو چھوڑ دیں یا ہم ان کو قتل کر دیں، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، یا ان سے کوئی فدیہ لیا جائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ رشتہ دار ہے آپ کے، دشمنی ہو جاتی ہے لیکن رشتے تو نہیں ٹوٹتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ ہی دیں، احسان کر دیں، آخر یہ سردار لوگ ہیں، آپ کا احسان ان پہ اثر کرے گا۔ سب سے پوچھنے کے بعد حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری رائے پوچھتے ہو، حکم دو حضرت علی کو، حکم دو حضرت جعفر کو، حکم دو حضرت عثمان کو، حکم دو مجھے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار پھیر دے، آج کفر کی جڑ کاٹ ڈالو۔ میں فرمایا حضور اللہ نے دشمن تمہارے پاس قید کر کے پیش کر دیے ہیں، ان کو مہلت دیتے ہو جن نے ہمیں مکے سے نکالا ہے، ان کو تم مہلت دیتے ہو جن نے ہمیں طواف کرنے سے روکا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ چھری رکھتا ہوں اور ہر صحابی اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے تاکہ کل کو کسی قسم کا جھگڑا بھی پیدا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا عمر واقعی تو بڑا سخت آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا تورات میں بھی تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ قرن من حدید، وہ لوہے کا سینگ ہے، موڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مثال تو ایسے ہیں عمر جیسے نوح علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ آپ زمین پہ کسی کافر کا کوئی گھر نہ بچے، کوئی مکان نہ بچے، سب کو برباد ہلاک کر دے۔ تم بھی کہتے ہو کوئی نہ بچے، اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہے تھے من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔
حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے تیری رائے پسند ہے، لیکن ان کو مفت نہیں چھوڑتے، ان سے کہیں کہ فدیہ ادا کر کے ہر آدمی اپنے اپنی قیدی کو چھڑائے تاکہ مسلمانوں کا مالی فائدہ ہو جائے۔ دوسرے دن حضور ایک چھوٹا سا درخت تھا اس کے نیچے بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضور بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا اور عرض کیا کہ ما یبکیک یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیں تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ اللہ کا قرآن اترا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اور اللہ کا قرآن اترا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں معافی دے چکا ہوں ورنہ آج عذاب نازل ہو جاتا، اور آپ نے فرمایا عمر اگر عذاب آ جاتا تو ماں سوا تیرے اور سعد کے کوئی نہ بچتا۔ فرمایا عمر اللہ نے تیرا فیصلہ عرش پہ قبول کیا ہے کہ عمر نے جیسے کہا تھا مٹا دو کفر کو۔ حضرت عمر بڑے جلال والے تھے نا، تو سیدنا عمر محدث بھی تھے، بلکہ اتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیں علماء جانتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، تو فوراً عمر بول پڑے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ حضرت عمر کا کلام ہے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل میرے نبی کو کہہ دو کہ مجھے عمر کا کلام اتنا پسند ہے، اس کو قرآن میں شامل کر لو، میں اس کو قرآن کا مقام دیتا ہوں۔ یہ یعنی شان بھی حضرت عمر کو ملی ہے کہ ان کی اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا کہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عمر کہہ دو رضی اللہ، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضور گھر میں تھے، آپ سفر سے واپس آئے تھے تو ایک کالے رنگ کی باندی تھی، یعنی بیچاری سیاہ رنگ کی، تو وہ دف لے کے خوشی میں حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی دف بھی بجا رہی تھی اور حضور کی شان میں کوئی شعر بھی پڑھ رہی تھی۔ حضور پاک خاموش رہے، حضرت ابو بکر آئے وہ بھی خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے وہ بھی خاموش رہے، تھوڑی دیر گزری دروازے پہ دستک کوئی، پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا عمر ہے۔ وہ جلدی سے اس نے دف نیچے رکھ لی، دف کے اوپر بیٹھ گئی ڈر کے مارے۔ حضور پاک بڑے مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر جہاں سے تم آتے ہو نا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، تم جس راستے سے آ رہے ہوتے ہو نا شیطان وہ گلی چھوڑ کے دوسری گلی پہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ پاک نے حق حضرت عمر کی زبان پہ رکھا ہے، جب بھی بات کہتا ہے تو حق بات کہتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کہتے رضی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے عبداللہ ابن ابی منافق کے جنازے کا اعلان کر دیا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی تو رئیس المنافقین تھا لیکن اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا، اس نے آگے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہربانی کر کے میرے ابے پر اگر موت آ جائے تو جنازہ آپ پڑھا دیں، شاید آپ کی دعا سے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ حضور نے فرمایا اچھا بیٹا میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور نے وعدہ فرما لیا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ حضور نے اپنا قمیض مبارک بھی دیا، کہا کہ یہ میرے قمیض میں جا کے باپ کو دفن کرو، کفن دو۔ مسلمانوں اپنے عقیدے صحیح رکھو۔ اچھا یہ پتہ ہے کیوں قمیض دیا تھا حضور نے؟ حالانکہ حضور جانتے تھے وہ کافر ہے، منافق ہے،
دشمن رسول ہے. اور جنگ احد میں شکست کا سبب یہی عبداللہ ابن ابی تھا کہ وہ اپنے 400 قبیلے کے لوگوں کو لے کے پیچھے ہٹ گیا. تو مسلمانوں کی فوج کا مرال جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ بدر والے دن جب قیدی آئے نا تو حضور کے چچا حضرت عباس بھی قید تھے، ان کا قمیص پھٹ گیا تھا. حضور نے فرمایا کسی کے پاس قمیص ہو تو لے آؤ میرے چاچے کو دے دو. تو کسی کا قمیص نہیں آیا. تو بہت بڑے گرانڈیل جوان تھے ماشاءاللہ. اس عبداللہ ابن ابی کا قمیص ہے تو اس نے قمیص دیا تھا. حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس ظالم کا احسان باقی رہے. اب جب جنازہ تیار ہو گیا، وہ عبداللہ ابن ابی مر گیا، ان کا بیٹا حضور کو لے گیا، صفیں بن گئی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، بڑا ضبط کیا، لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. تو میں جلدی سے آیا اور میں نے کہا اتصلی علیہ یا رسول اللہ، اس ظالم پر آپ نماز پڑھیں گے؟ یہ تو کافر ہے. حضور نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا تھا اس کے بیٹے کو کہ جنازہ پڑھاؤں گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں میں حیران ہو گیا کہ مجھ میں کہاں سے طاقت آ گئی. میں نے حضور کی قمیض مبارک پکڑ لی، قمیض پکڑ کے کھینچا، لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، حضور اس ظالم پر جنازہ نہ پڑھیں. حضور نے میں ہٹ جاؤ عمر. حضور نے جنازہ پڑھایا. جب جنازہ شروع ہوا تو حضرت عمر بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اب انکار تو نہیں کر سکتے. جب حضور جنازہ پڑھا رہے ہیں تو عمر کیسے ہٹ سکتا ہے؟ اب جب جنازے سے فارغ ہوئے تو اللہ نے قرآن اتارا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا. میرا مدنی عمر ٹھیک کہتا ہے، کبھی ان منافقوں کے جنازہ نہ پڑھایا کریں. اور یہ بھی فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، چاہے 70 دفعہ بھی مانگے، میں ان کو معاف نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے عرش سے تیری موافقت کر دی، اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ آئندہ میں ان کا جنازہ نہ پڑھاؤں. اب بات سمجھیں کہ اللہ نے منافق کے جنازے سے روک دیا، لیکن اگر قرآن 10 منٹ پہلے نازل ہو جاتا تو حضور جنازہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بھئی اگر یہ قرآن کی آیات نازل ہو جاتی تو حضور جنازہ نہ پڑھاتے، لیکن جنازے کے بعد نازل ہوئیں. وجہ کیا تھی؟ اگر پہلے آ جاتی تو عمر کی بات رہ جاتی اور حضور کی بات ٹل جاتی. اللہ نے فرمایا نہیں، میرا مدنی کہہ چکا ہے، ابھی تو میں نبی کی پوری کرتا ہوں، آئندہ کے لیے روک دیتا. ورنہ تو پہلے بھی تو آ سکتا تھا. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. واللہ اعلم.